بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ موجودہ پی ڈی ایم حکومت نے عوام کا، ملک کا، معیشت کا برا حال کر دیا ہے، لیکن اس کے اپنے وزیر بھی اس کا اپنا برا حال بھی کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کس طرح سیاسی طور پر پی ڈی ایم کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اگر یہی کرتے رہے تو پھر نون لیگ کو، پی ڈی ایم کو کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی مخالف کی، کوئی یہ خود ہی ان کے لیے کافی ثابت ہو رہے ہیں۔ اور لوگ ان کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ کیا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع بن کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے حوالے سے، دفاع کے حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے، اور صرف ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب اور کوئی کام دنیا میں نہیں رہ گیا سوائے اس کے کہ عمران خان کے خلاف جھوٹ پھیلاؤ، تو وہ جھوٹ بھی پکڑا گیا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے جو سعودی عرب کا آرمی چیف کا دورہ ہے، اس کے بعد جو خبریں سامنے آئیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم کو بلایا گیا ہے یو اے ای، آرمی چیف وہاں گئے اور اب یو اے ای کی طرف سے بلایا گیا ہے کہ وزیر اعظم وہاں جائے، اور کافی بڑا وفد جا رہا ہے۔ اب یہ تیسرا دورہ ہے، تیسرا دورہ وزیر اعظم کا یہ ہونے جا رہا ہے۔ پہلے کیا مل گیا کہ جو اب مل جائے گا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ آئی ایم ایف کی طرف سے جو مذاکرات آپ نے دیکھا، اسحاق ڈار سے مذاکرات ہوئے یا ملاقات ہوئی، وہ بے نتیجہ رہی، کوئی چیز سامنے نہیں آ سکی۔ تو اب جو 10 ارب ڈالر تھے وہ بھی کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ جناب بڑا ہم نے مارکا مارا ہے، کیونکہ جب تک آئی ایم ایف سے نہیں بات بنے گی، بات آگے چلے گی ہی نہیں۔ اب یہی وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے سینئر صحافی عارف امید بھٹی صاحب جیسے بڑے اگریسولی اب بات بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اب سہولت کاروں کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ بات بن نہیں رہی، اور اب وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اچھا پھر الیکشن کی طرف ہی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ آخری موقع دیے جا رہے ہیں، جس طرح اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت آگے نہیں بڑھا رہے، دیگر معاملات نہیں ہو رہے، تو یہ آخری موقعوں کی طرف بات چل رہی ہے۔ اسی دوران آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب کو ایک دھمکی بھی دی گئی، اور اب عمران خان صاحب انٹریکشن بھی کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، صحافیوں سے بات کر رہے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کو ہر کوئی اپنی فرمائش کر لیتا ہے کسی نہ کسی طرح۔ کہیں فیصل واوڈا صاحب آپ جانتے ہی ہیں کہ کہاں سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہوتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی نائل بھی ہوگا، عمران گرفتار بھی ہوں گے، کچھ بھی نہیں بننا، ان کی حکومت بھی نہیں، بہت سی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور مہربانوں نے ان کو پیغام پہنچایا تھا ایک پریس کانفرنس سے پہلے۔ وہ پیغام کیا تھا اور کیا اس کی کہانی ہے، عمران خان نے اس کا کس طرح جواب دیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پہلے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں خواجہ آصف صاحب کی۔ وزیر دفاع جناب سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور بڑے پرانے نون لیگی ہیں، سیاست کو بڑا سمجھتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ مشہور زمانہ کال باجوہ صاحب کی آئی اور باجوہ صاحب کو گئی کہ جناب مجھے بچا لو، سیالکوٹ میں ہار رہا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر خواجہ آصف صاحب جیت گئے، بڑے کم مارجن سے جیتے تھے۔ تو اب جتنے بھی سرویز ہو رہے ہیں ان میں نظر آ رہا ہے اب فون کال بھی کام نہیں آنی، کیونکہ اب بہت زیادہ مارجن ہو گیا ہے، اس کو لپیٹنا بھی کام آسان نہیں ہوگا۔ اب خواجہ آصف صاحب بکھلائے پھرتے ہیں۔ انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے اب ٹویٹر پر عجیب و غریب کام کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو انہوں نے انٹرویو میں جو کہا کہ ملک میں بلیک آؤٹ ہو جائے گا، کارخانے سب کچھ بند ہو جائے گا کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، بڑی مطلب اپنی طرف سے بڑی دلیری کی بات کرتے ہیں، جی ہم تو صاف بات کرتے ہیں، صاف بات یہ ہے کہ ہم نااہل ہیں، کچھ نہیں ہم سے چل رہا، تو سب کچھ ہی بند ہو جائے گا، سب مارکیٹیں، کوئی ملک میں بجلی نام کی کوئی چیز نہیں آپ کو ملے گی۔ خواجہ آصف نے یہاں سے کام شروع کیا، اور وہ جو وینٹیلیٹر والا ان کا بیان تھا وہ تو دبی گیا پیچھے، پرانی بات ہو گئی نا وینٹیلیٹر۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جی عمران خان صاحب کی ایک ڈاکٹرڈ جعلی ویڈیو وہ شیئر کر دی کہ میرا پلستر میری مرضی، یعنی عمران خان صاحب کے جناب دائیں ٹانگ میں پلستر ہے تو دیکھیں اصل میں بائیں میں چل رہا ہے۔ وہ آپ کو بچہ بھی بتا دے گا کہ فلپ کرنا کتنا آسان سا ہے آج کل، ویڈیو کو آپ کو ہر موبائل کے اندر ہی اس طرح کی سہولت مل جائے گی۔ اچھا درمی یہ ہے کہ اتنا لوگوں نے اس کا مذاق بھی کہے، تنقید بھی کی کہ جی وزیر دفاع ہوتے ہوئے آپ کو اور کوئی کام نہیں بچا سوائے اس کے کہ اب آپ اس طرح کی یعنی چھوٹی حرکتوں پر اتر آئیں۔ تو وہ جناب نہیں جی، وہ ابھی تک انہوں نے ٹویٹ وہاں موجود ہے، جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ میں نے دیکھی ہے خود، وہ ٹویٹ انہوں نے وہیں پر کی ہوئی ہے۔ اس سے بھی آگے سنیے، خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے، کوئی ویڈیو ہے، اب تصدیق ہو نہ ہو، خود ہی خواجہ آصف وزیر دفاع ہوتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں یہ بارڈر کے پار جا رہی ہے جی گندم، دیکھیں یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کیا کر رہی ہے۔ انسان سر پکڑ لیتا ہے کہ جناب بارڈر جو ہے وہ صوبائی نہیں آتا معاملہ، وہ وفاق کے انڈر آتا ہے۔ اسحاق ڈار منہ اٹھا کے کہتے ہیں جی اسمگلنگ ہو رہی ہے جناب، یہاں پر ڈالر کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، وہ کس نے روکنی ہے؟ وہ بھی وفاق کے اندر آتا ہے، بارڈر بھی وفاق کے اندر آتا ہے۔ آپ خود اپنی فوج کو بدنام کر رہے ہیں
کہ کسٹم کو بدنام کریں کہ ان کے بارڈر پہ ہوتے ہوئے جناب یہ گندم جو ہے اس کی اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو روکنا کس نے ہے؟ صوبائی حکومت نہیں روکتی، ان کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے، آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ تو یہ اس طرح کے بیانات اور اس طرح کی باتیں، خاص طور پہ وہ کہ جناب کانفیڈنس تو بالکل ہی ختم کر دیا، کاروبار پہلے ہی ختم ہے تو امید بھی نہیں دلا رہے ہو، کہہ رہے سب بلیک آؤٹ ہو جائے گا، سب ختم ہو جائے گا، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بجلی نہیں بنا سکتے، یہ وزیر دفاع کہہ رہا ہے، وزیر دفاع، کیونکہ اس طرح کے معاملات میں آپ کو اسحاق ڈار کہیں نظر نہیں آتے، تو اب یہ دفاعی معاملہ اس لیے ہو گیا کہ ملک کے دفاع کو اس سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اتنا سنگین ہو گیا ہے، تو وہ جو بیانات بھی دے رہے ہیں کوئی امید افزا نہیں دے رہے۔ اب جناب ایک اور چیز وہ یہ کہ عارف میر بھٹی صاحب کے بقول اب سہولت کاروں نے غلطی سدھارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور امپورٹڈ سرکار کو لانے والوں کو احساس ہو گیا ہے کہ اب الیکشن ہی واحد حل ہے اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا، ہم نے بڑی ان کو سپورٹ کر کے دیکھ لیا، ہر کام کر کے دیکھ لیا، یہ تو اتنے نااہل نکلے ہیں، اتنے نااہل نکلے ہیں کہ ایک کے بعد ایک بلنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں، IMF تک سے تو ان سے معاملہ طے نہیں ہو رہے، مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی، آٹے کا بحران، اب گھی کا بحران، آئل کا بحران سر اٹھانے والا ہے، دالوں کا بحران سر اٹھا رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دالوں کی قیمتیں آپ دیکھیے کہاں سے کہاں جائیں گی، کیونکہ وہاں پر کئی کنٹینر دالوں کے وہیں پر پڑے ہیں، اس کے جرمانہ بھی پڑ رہا ہے جنہوں نے امپورٹ کی دالیں، اب وہ عوام سے وصول کریں گے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی جو آپ نے گندم میں دیکھی ہے، آٹے میں دیکھی ہے، وہ اب اس طرف جا رہی ہے، گھی اور آئل کا بھی یہ ہونے جا رہا ہے، یہ حالات بننے جا رہے ہیں۔ تو جب یہ سارا ہے تو سہولت کاروں پر بھی ملبہ آتا ہے، تو اسی لیے اب انہوں نے غور شروع کر دیا کہ جی اپریل میں الیکشن کرا ہی دیے جائیں، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ شبر زیدی صاحب، میں حوالہ دے چکا ہوں آپ کو، کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ امیدوار بھی ہیں، ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، ملاقاتیں کر چکے ہیں، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ مارچ تک کی کام لپیٹا جائے گا اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جایا جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جناب عارف میر بھٹی صاحب یہ کہتے ہیں جی ریٹائرڈ افسر کو شبہ ہے کہ عمران خان حکومت میں آ جائے گا اور 2/3 اکثریت لے آئے گا اور آ کر ایسا قانون بنائے گا کہ کوئی بچ نہیں پائے گا، جنہوں نے رجیم چینج کیا سب نے کیا، اس لیے الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ وہ افسر ملاقاتیں بھی کر رہا ہے، انٹرویوز بھی دے رہا ہے، چھپوا بھی رہا ہے، بڑا بھاگ دوڑ کر رہا ہے، پوری کیمپین چلا رہا ہے، ڈر یہ ہے۔ اب یہ بھی ہو رہا ہے کہ عمران خان سے یہ گارنٹی ایک طرح سے مانگنے کی کوشش ہے کہ آ کے آپ کچھ ایسا ویسا نہیں کریں گے تو الیکشن میں ہم جانے کی بات کرتے ہیں۔ جہاں تک بات آگئی جناب سعودی عرب کی، تو مختصراً یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ بڑی واضح ہیں۔ ایک تو سعودی عرب کی طرف سے آفیشیلی اس کے بارے میں بہت زیادہ کچھ نہیں کہا جا رہا، جو کوٹ ہو رہا ہے وہ زیادہ تر پاکستانی آفیشلز کوٹ ہو رہے ہیں کہ جناب $2 ارب اور ریزروز میں رکھوانے کے لیے بات ہو رہی ہے ابھی، یعنی یہ صرف بات ہے، رکھوائے نہیں جا رہے، کب رکھوائیں گے کس طرح نہیں، کہا گیا ہے کہ اچھا جی ہم کرتے ہیں۔ پھر $10 ارب کی انویسٹمنٹ وہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اسٹڈی ہوگی، وہ پہلے پتہ نہیں کتنے سال سے اسٹڈی ہو رہی ہے، فوری طور پر کیش نہیں آیا، ایک چیز۔ اب اس میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جو IMF سے معاملات ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں، اسحاق ڈار صاحب جو فجنگ کر رہے ہیں یا ڈالر جس طرح سے روک رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں چلے گا کام، اور IMF کہہ رہا ہے کہ آپ ٹیکسز مزید لگائیں، آپ بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھائیں، تو کیونکہ انہوں نے مہنگے پلانٹس لگائے اور ان کے دور میں سارا کچھ ہوا، سرکل ڈیٹ وغیرہ بہت زیادہ بڑھا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پورا کرنا ہے آپ نے، اس کو بڑھانا پڑے گا۔ تو جب تک یہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا ہے کہ نئی شرط نہیں، پرانی باتیں پہلے پوری کر لیں اور پھر آپ کو یہ کرنا ہوگا، اور آپ نے ہمیں 855 ارب روپیہ پیٹرولیم لیوی سے ہی اکٹھے کر کے دینا ہے، صرف پیٹرول سے ہی یا گیس اور یہ سب، اور یہ سرکل ڈیٹ بھی ختم کرنا ہے۔ اب وہ اسحاق ڈار صاحب منہ چھپاتے پھرتے ہیں، وہ بات نہیں ہو رہی۔ جب تک یہ معاملات IMF سے طے ہوتے ہیں، بھول جائیں آپ، میری بات نوٹ کر لیجئے، یہ جو جنیوا کنونشن ہوا ہے، اس میں جو پلیج ہوا ہے، وعدے ہوئے ہیں، اور وہ بھی قرض کے وعدے ہیں، قرض کے ہے، وہ سافٹ لون ہے، قرض، وہ ایک آپ کو نہیں ملے گا مالیاتی اداروں سے۔ ہاں امریکہ یا جنہوں نے مدد کا کہا ہے، جو لگ بھگ کچھ 40-50 کروڑ ڈالر بنتے ہیں، وہ مل سکتے ہیں، وہ امداد مل سکتی ہے براہ راست، جس کے ساتھ کوئی شرائط نہیں ہوتی، لیکن باقی مالیاتی ادارے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو، ورلڈ بینک ہو، حتیٰ کہ اسلامک بینک ہو، ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک، جو بھی ہیں، وہ IMF کے نہیں، وہ ان کی سرٹیفکیشن کو چاہیے کہ بھائی یہ اس پروگرام میں ہیں، یہ ٹھیک چل رہے ہیں، تبھی، ورنہ آپ وہ بھول جائیں۔ اور یہ سب ہمارے معاشیات بھی اس بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو وہاں بھی جناب وہ سعودی عرب ہو، دیگر ممالک ہو، وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ پہلے خود تو کچھ کریں، اسٹیبلائزیشن تو لے کر آئیں، ملک میں کسی طرف تو چلیں، کوئی پروگرام تو آپ دیں، آپ سے کوئی یعنی ڈھنگ کا کام نہیں ہو رہا، کوئی آپ عقل کا کام نہیں کر رہے، کوئی اسٹیبل گورنمنٹ کی طرف جائیں، کوئی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہی کسی طرح سے ہو، کوئی بات چیت ہو کہ ہاں جی الیکشن کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ یہ کہنا کہ جی ابھی الیکشن، یہ تو چند مہینے بعد، 3-6 مہینے رہ گئے ہیں، وہ چھوڑیں آپ، ہم تو اگلے سال تک جائیں گے، یعنی کچھ
آپ کی کوئی سر پاؤں ہی نہیں آپ کی اسکیم کا، کس طرح ملک چل رہا ہے، کیا ہے آئین قانون کے تحت، تو ایکشن آپ نے کروانے ہیں، آپ اسٹیٹمنٹ چیف دے رہے ہیں. تو جب تک اسٹیبلائزیشن نہیں ہوگی تو خالی آرمی چیف کی گارنٹی کام نہیں کرے گی، یہ بات بڑی واضح ہے. آخر میں جناب فیاض راجہ صاحب سینئر صحافی کہتے ہیں جی حال ہی میں عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس سے پہلے وہ بات کر چکے تھے کہ باجوہ صاحب نے قتل کرنے کی ان کو کوشش کی اور وہ چاہتے ہیں ایمرجنسی لگا دیں، اس طرح کی باتیں. تو بہرحال اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ چونکہ عمران خان صاحب پھر پریس کانفرنس کر رہے دھواں دھار، اس میں انہوں نے اور باتیں بھی کیں. لیکن اس سے پہلے تقریباً 6 بجے عمران خان کو ایک دھمکی آمیز کال آتی ہے، یہ 5:55 کہہ لیں، 6 بجنے سے چند منٹ پہلے، اور یہ پریس کانفرنس ان کو کہا گیا نہ کریں، اور اگر یہ پریس کانفرنس کرنی ہے تو GIT پر بات نہ کریں، ہاتھ ہولا رکھیں. اور اس میں جناب ذرائع کا دعویٰ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک کے ذریعے بھی عمران خان کو پیغام پہنچایا گیا کہ پریس کانفرنس میں ان کی طرف اشارہ نہ کریں جن کی طرف اشارہ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے GIT کا کہہ دیا جی ان کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ GIT کے ممبران جو ہیں اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ جائیں، کہ اور لوگ بھی تھے اس میں، پوری منصوبہ بندی تھی، اور وہاں سے یہ بھی پتہ چلا ہے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ حملہ ہوا ہے، پیچھے اور کردار اس میں موجود ہیں. بہت سی اس میں چیز سامنے آئیں. پھر یہ کہ ملزم نوید جو ہے یہ باقاعدہ ٹرینڈ ہے، اور اس کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، کوئی ایسے بھی تھا جو شاید ملزم نوید کو ہی مارنا چاہتا تھا کہ بھائی پہلے یہ کام کر دے گا اس کے بعد اس کو مار دیں گے. تو یہ سب مطلب باتیں جو ہیں جو GIT میں سامنے آئی ہیں، اس کو اس طرح نہ آن کیا جائے یا آگے نہ بڑھا جائے، یہ سب کچھ بھی ہوا ہے. تو یہ سب اگر چیزیں دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے کوشش یہی ہو رہی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو لائن پر لایا جائے. لیکن عمران خان اس کے باوجود وہ ٹویٹر پر ہو، بیانات ہوں، وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اور جس طرح کہتے ہیں جی موت کا خوف جو ہے وہ اب انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اور اب تو وہ پھر عوام میں آنے والے ہیں. یہ خبر بھی ہے کہ اب مہنگائی کے خلاف جو احتجاج ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب ان میں خود شامل ہوں گے جو ہی ڈاکٹرز کی طرف سے ان کو اجازت دی جائے گی. اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے عمران خان پھر پبلک میں آنے والے ہیں، پھر پروٹیسٹ کو لیڈ کرنے والے ہیں. یہ ایک نیا امتحان جو ہے PDM کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے وہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کا بندوبست ہو جائے. لیکن جہاں سے وہ تعاون جس طرح کا چاہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں پوری اتھارٹی دی جائے، آپ ساتھ مل کر ہمارے ساتھ بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ ہم کوئی اور کام تب تک نہیں کریں گے، یا ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا یا IMF، جب تک آپ عمران خان کا بندوبست نہیں کرتے. تو آپ ادھر بندوبست کریں جو یعنی جس طرح سے کہا جا رہی باجوہ صاحب سے ڈیل تھی وہ دیکھیں گے عمران خان کو، اور ہم دیکھیں گے جناب اپنے کیسز کو اور ملک کو. تو وہ کام نہیں ہوا، تو اب جب تک وہ نہیں ہوتا ہم کچھ نہیں کر رہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں گے، چاہے جو مرضی ہوتا رہے، ملک ڈوبتا ہے ڈوب جائے، ہمیں عمران خان مائنس چاہیے. تو اب لگتا ہے کہ اس طرح کا تعاون سہولت کاروں کی طرف سے بھی جو پہلے ہو رہا تھا وہ اس طرح نہیں ہو رہا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.